بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ بقرہ پیج نمبر 19 اور آیت ہیں 120 سے لے کر 126 تک. البتہ اس میں اہم مضامین ہیں آج، جیسے کہ حق کے تلاوت، کلام پاک کے ہم حامل ہیں تو تلاوت ناظرہ سے لے کے حق کی تلاوت تک، اور دوسرا شفاعت، تیسرا تدبر، غور و خوض. تو امت کا تصور کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے اسے بیان کرتا ہے. تو پہلے ایک آیت ہے تمہیدی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. لن جو ہے تاکید کے لیے اور مستقبل، ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، یہود اور نہ نصارہ. ابھی حرف عطف آپ سنتے ہوں گے مجھ سے. حرف عطف میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ولن نصارہ. تو حرف عطف یہ ہوتا ہے کہ پہلے کا حکم، یعنی کہ راضی نہیں ہوں گے، نہ یہود راضی ہوں گے نہ نصارہ، اسے کہا جاتا ہے عطف. اور ایک ہوتا ہے واو جمع کا، صرف جمع کے لیے آتا ہے. ابھی حتی تتبع ملتہم، اب اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ یہود و نصارہ تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی اتباع نہ کرو. تو یہ نہ کہاں سے آیا؟ یہ اردو کی اسٹائل ہے، یہ تو معنی مفہوم سے ہی ہوتے ہیں. اب یہاں حتی ہے تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ تم ان کی پیروی کرنے تک تو معنی سے نہیں ہوتے. تو یہ خیال رکھیں کہ وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی، ان کے دین کی، ملت کے معنی دین بھی، ملت کی پیروی نہ کرو. کہہ دو اے رسول، اللہ کی ہدایت یہی ہے، ہدی اللہ هو الہدی. تو کون سی؟ مطلب یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ ان کی دین کی پیروی کرو. کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یہی ہے. تو کون سی؟ اسلام جو لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، دین حق، یہ مراد ہے، یہی ہے یعنی جو اس وقت میں لے کر آیا ہوں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس آیا علم. کون سا علم؟ دین اسلام، وحی الہی، کلام پاک. تو ایسی صورت میں اب من اللہ، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی تمہارا حامی اور مددگار نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ رسول تو ایسا کرتے نہیں، وہ تو منتخب شدہ ہوتے ہیں. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ یہ اتنے شدت سے آپ کی اس دعوت کے مخالف ہیں، ہرگز ہرگز، اور آج تک یہی ہے، ہرگز ہرگز یہ لوگ قبول نہیں کریں گے. اور ہیں یہودا کا تو سوال ہی نہیں، نصارہ تو کچھ آتے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. اب اس کی وجہ خاص کیا ہے؟ حالانکہ یہ آپس میں ان کی سرفٹولی ہے، مگر دین اسلام کے لیے یہ متحد ہے. اور ان کے آپس کا اختلاف وہ بھی ہم جانتے ہیں، شدت کے ساتھ اختلاف ہے ان کا. تو سنایا انہیں جا رہا ہے، کہا آپ کو جا رہا ہے. اب دیکھیے شروع ہو رہی ہے سورہ، ہمارا صفحہ کیسے؟ یہود و نصارہ. اب ایک آیت آ رہی ہے درمیان میں، اس کے بعد پھر وہی یا بنی اسرائیل. دیکھیں آپ، تو یہ تدبر جو ہوتا ہے کلام پاک میں، وہ آج پیغام ملے گا آخری صفحے تک. تو شروع بات ہوئی یہود و نصارہ سے، اب حق کی تلاوت کی بات آ رہی ہے، پھر اس کے بعد پھر یا بنی اسرائیل. تو اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ تو سنیے،
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. تو قواعد اس لیے ضروری ہے کہ یہاں ضمیر کہاں لگائیں گے. اب دیکھیے جنہیں ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب، تو ہم سے مراد کون؟ یہ ہم جو ضمیر ہے نا، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، ہوا ہما ہم. تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع کون؟ اب مرجع یہ بھی عربی لفظ ہے، تو مرجع رجوع سے، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، تو ہم ضمیر ہوئی، تو کون؟ اسے کہتے ہیں مرجع. تو ابھی ہم آئندہ یہ کہیں گے کہ مرجع تو یہود اور نصارہ، یہ ہوئے مرجع. تو یہ ایک اسٹائل ہے قواعد والوں کی، انہوں نے لکھ دیا عربی میں، اب ہم وہی کہتے ہیں. تو جس کو معلومات نہیں تو وہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ مرجع کیا ہوتا ہے. تو یہ مرجع، انہیں ہم نے کتاب دی. اچھا، الکتاب، کتاب سے کون سی کتاب؟ تو یہاں پر مفسرین جو ہے، میں آپ کو ایسی تفسیر بتاتا ہوں جو خود یہ بتاتی ہے کہ یہ تفسیر ہے اس کی. اب اس کتاب سے مراد کون؟ تورات. بات کس کی چل رہی ہے؟ ہاں یہ سنیے، جنہیں ہم نے کتاب دی تورات، یتلونہ، اب ہو ضمیر ہے، مرجع کون؟ مرجع کیا؟ قرآن نہیں، ابھی تو ان کی کتاب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اس کا مرجع تورات، یہ آج سمجھنا ضروری ہے. اچھا، اب انہوں نے قرآن بھی لکھا ہے بعضوں نے، تو اختلاف تو رہے گا، مگر ان کا ترجمہ آپ کو آگے ساتھ نہیں دے گا. اچھا ابھی آگے سنیے، حق تلاوتی، جیسی کہ تلاوت کرنا چاہے ویسی تلاوت کر دیں. کس کی؟ تورات کی. وہ لوگ ایمان لاتے ہیں بھی، اب یہ ضمیر کہاں جائے گی؟ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا دین اسلام پر. یہ تو اختلاف رہے گا، لیکن اس کا مرجع دین اسلام. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو کوئی کفر کرے، بھی، اب یہ ضمیر کا مرجع کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، یہ سچا دین. تو وہ نقصان والے، خسارے والے. اب یہ بات واضح ہوگی، مفہوم سمجھ میں آیا؟ ترجمہ تھوڑا تفصیل سے کیا. اچھا، اب یہ جو ہم نے کہا کہ اس سے مراد تورات، اس لیے کہ پھر ذکر ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل، تو یہ ترجمہ بتا رہا ہے، یہ جو ضمیر کا ہم نے مرجع بتایا کہ یہی بات. اچھا اب ایک مثال، بحث کے لیے مثال بھی دینی چاہیے نا، کہ عبداللہ بن سلام تورات پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ سچی حق تلاوتی، اور ان کے ساتھی، اس لیے انہوں نے یؤمنون بہ، قرآن شریف پر ایمان لایا. تو یعنی مثال دینے میں بھی بڑی سہولت ہوتی ہے. اگر وہ تلاوت تورات کی جیسے کہ کرنی چاہے ویسی نہیں کرتے، چھپاتے، حسد، بغض، تو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. بات واضح ہو گئی. لیکن اب ہم نے پیغام دینا ہے کہ حق تلاوت کہتے کسے، یہ بھی تو ہمیں جاننا ہے نا. چونکہ ہمارے یہاں تصور کیا ہے؟ ناظرہ، سنتے ہوں گے نا، ناظرہ شریف، جی. تو ناظرہ اور تلاوت سے لے کر حق تلاوت تک یہ سمجھنا ہے ہمیں. کیا مطلب اس کا؟ حق تلاوت جیسے کہ اس کلام پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اصل میں مسئلہ کیا ہو گیا؟ ناظرہ یعنی کیا؟ دیکھ کر پڑھنا. بچے سے کہتے ہیں پڑھ، الف لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، دال پیش دو، الحمد. ٹھیک ہے، اس نے پڑھ لیا سورہ فاتحہ. کچھ سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا. اچھا یاد کر لیا، ناز تک یاد کر لیا. تو ناظرہ یعنی دیکھ کر پڑھنا، اور کیا اسے کہیں دل سے، حفظ سے، بائی ہارٹ پڑھنا، یہ حفظ ہوا. اب وہ جو ناظرہ پڑھا تھا وہ دل سے پڑھ رہا ہے. کچھ سمجھا؟ دونوں برابر ہیں. فرق کیا ہے؟ اس کے دل میں سیو ہے، محفوظ ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اور یہ دیکھ کر پڑھ رہا ہے. اس لیے مسئلہ کیا پیش آیا؟ اب ہمارے یہاں چونکہ دیکھیں یہاں ترجمہ کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تو عربی جانتے ہیں، ان کو تو بس ضمیر،
مرجع، پس منظر، یہ جان لینا اتنا کافی ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے یہاں سلسلہ شروع ہوا ترجمے کا. اب ترجمے سے کیا ہوا؟ اگر آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے، دیکھو یہود راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کی ملت کی پیروی کرو، لیکن پھر بھی ترجمے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتی، یہ فرمایا. پھر فرماتے ہیں کئی جگہ پر ہے افلا یتدبرون القرآن، جی سورہ نساء میں ہے. کئی جگہ پر یہ یعنی گویا کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وہ تدبر نہیں کرتے. اس کے معنی کیا؟ غور و فکر نہیں کرتے. تو کیا مطلب اس کا؟ سوال یہ آتا ہے نا. اچھا، پھر یہ کہ ام علی قلوب اقفالها، یہ بھی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. تو ناظرہ کس میں آتا ہے؟ دیکھیے یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ناظرہ پڑھنا یا جو دل میں محفوظ ہے سیوائے اس کو پڑھنا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایسا پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو ثواب اسے ملے گا. لیکن سوال اس کا نہیں آتا. سوال کیا آتا ہے کہ ایک آیت نہیں، کئی آیات ایسی ہیں، جیسے سورہ یاسین کی 70 آیت نمبر لیجئے. کیا فرماتے ہیں؟ لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اے رسول تاکہ تو زندوں کو آگاہ کرے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں تک پر بات ثابت ہو جائے. تو زندوں کو بیان کرے. تو زندوں کو کیا بیان کیا جائے گا؟ خالی عربی عبارت، اس کا مفہوم، اس کی شرح اور دعوت پوری، یہ زندوں کو بیان کیا جائے تاکہ زندہ لوگ سنیں. جو کافر ہیں ان پر شہادت پہنچانے کی جو دعوت ہے یہ مکمل ہو جائے. اب کہ ہم صرف ناظرہ اور حفظ پڑھتے رہے تو دعوت کہاں ہوئی؟ دعوت تو نہیں ہوئی. ایک یہ بھی نوٹ کر لیں، ہم کیا سوچتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے پڑوس کے آدمی کو بلایا نماز کے لیے، چلیے، تو دعوت نہیں. دعوت نہیں. ایک تو کھانے کی دعوت، دعوت غیروں کو دعوت پہنچائے. رہا آپ نے پڑوس والوں کو ذکرہ، بھائی اسے تو نماز پڑھنا ہے، آپ نے ذکرہ، نصیحت، یاد دہانی. تو اس فرق کو واضح کر لیں. اچھا، اب تلاوت کا کیا مطلب؟ بھائی ناظرہ اور کیا حفظ، تلاوت کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو جاننا چاہیے نا تلاوت کا. تو تلاوت جو ہوتی ہے، ایک تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فالو کرنا، پڑھتے جانا، ورنہ ہے کہ بچہ ہے الحمدللہ رب العالمین چھوڑ دیے، چلو اب دوسری آیت کل، یہ تو پڑھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اور تلاوت دیکھیں لوگ ختم کرتے ہیں قرآن شریف کا تو پیچھے چلتے رہتے ہیں. تو یہ تلاوت کس کے لیے کرتے ہیں؟ تعبد یعنی عبادت. آپ بیٹھیں گے، مجھے قرآن ختم کرنا ہے، تو یہ عبادت ہوئی. اسی لیے کہتے ہیں نا لوگ عبادت کے لیے باقاعدہ وضو کر کے بیٹھے ہیں، قبلہ ہو سکے تو بیٹھیں، یعنی فرائض میں نہیں ہے لیکن ہے کہ بیٹھیں. تو اب تلاوت، انسان جب تلاوت کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ کہ عمل کرے. جو پڑھ رہا ہے کیوں؟ عمل کرے. اب اگر وہ پڑھ رہا ہے قرآن شریف، مہینہ لگتا ہے ختم کرنے نارمل لوگوں کو، روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں، صرف ناظرہ پڑھا. حفظ والے روزانہ 3 پارے، کوئی 2 پارے، جی ختم ہوا، تلاوت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی تلاوت؟ تو آپ نے ناظرہ پڑھے اور حفظ سے پڑھے. تلاوت کسے کہتے ہیں؟ اس مقصد سے، اس کے کچھ مقاصد ہیں. اس کے مقاصد کیا؟ کہ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. یہ مقاصد ہیں. ابھی دیکھیے کئی آیتیں آئیں گی، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، ہے نا وضو کے مسائل. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ. اب شیعہ حضرات نے کیا کیا؟ تدبر نہیں، ارے وَامْسَحُوا تو پیروں کا بھی مسح کرتے ہیں، وہ پیر نہیں دھوتے. تو کیوں ایسا ہوا؟ حق کی تلاوت نہیں ہوئی. بحق کی تلاوت ہے نہیں کیا؟
اسے سمجھیں، اس پہ تدبر کریں. تو دیکھیے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، دیکھو وجوہ زبر ہے، وَأَيْدِيَ زبر ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِ زیر ہے. یہ زیر کیوں؟ با کی وجہ سے. اب آگے وارجلی نہیں ہے، وارجلہ ہے. تو وارجلہ کس کے ساتھ تعلق ہوا ہے اس کا؟ وجوہ اور ایدیہ. تو پیر کس کے حکم میں داخل ہوئے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں نا عطف. یہ ایک اب چونکہ یہاں ترتیب بیان کی ہے کہ سر کا درجہ کون سا. اگر یہ ترتیب نہیں ہوتی تو لوگ پھر پہلے پیر دھو لیتے پھر مسح کرتے، مگر وہ زندگی بھر مسح ہی کر رہے ہیں. تو قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے، اسے سوچنا چاہیے. اب اس کے لیے تدبر، غور، پھر قواعد. اچھا ایک اور دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ سمجھا سکتے ہیں. آپ نے ختم کیا قرآن شریف مہینے میں. حدیث صحیح ہے بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک رات 10 پارے قرآن کے، یعنی جسے ہم کیا کہیں گے تہائی، تو لوگوں کو تہائی سمجھ میں نہیں آتا ہے، 1/3. کیا تم میں سے 1/3 قرآن شریف پڑھنے سے ایک رات کوئی عاجز ہے؟ اب صحابہ بولے یہ کیسے؟ بولے وہ کیسے؟ تو بولے جو سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھے تو کتنا ثواب ملا؟ 1/3. 3 دفعہ پڑھا تو پورا قرآن ہے نا. چلیے اب آپ بتائیں کہ ایک آدمی بیچارہ محنت کر رہا ہے روزانہ 1 پارہ اور 30 دن میں قرآن ختم کر رہا ہے، اور آپ جو ہے سونے سے پہلے 3 قل ہو اللہ احد پورا قرآن کا ثواب. تو پھر یہ آیات کا مقصد کیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. پھر اتنا پورا قرآن شریف جو ہے مہینہ لگانے کی ضرورت ہی کیا؟ بس قل ہو اللہ پڑھ لیا کرو. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ تدبر حق تلاوہ. تو حق تلاوہ یہ نہیں ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ ایک اضافی چیز ہے. جیسے کہ عمرہ ہم کرتے ہیں، میں رمضان میں 3 عمرے کر لو تو حج کا ثواب. فرض حج ساقط نہیں ہوگا، آپ چاہے 100 کر لیں، فرض حج وہ فرض ہے، جانا پڑے گا عرفات کے میدان. تو یہ دلیل آپ دیں. تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا رات کا عمل کہ آپ اخلاص بھی پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، تو آپ کے لیے بڑی سہولت ہے، لیکن وہ درجہ حاصل نہیں ہوگا. اور تو تلاوت کے معنی کیا؟ اسے سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں. لیکن آج کل ہمارے یہاں امت کا تصور یہ ہوا ہے. تصور کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ہوا کیوں؟ قرآن شریف کا مطالعہ چھوڑ دیے. کیا کہہ کر؟ زین الشیطان اعمالہم، یہ علماء کا کام ہے. تو پھر علماء ہے کہاں؟ وہ سب ناظرہ ہی پڑھا رہے ہیں، سب ناظرہ اور حفظ. تو یہ آپ کو معلوم ہوا کہ حق کی تلاوت، حالانکہ اس میں بہت کچھ ہے لیکن اتنا کافی ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس میں کیا معلومات ہے اسے سمجھنا. جبھی تو کہا کہ زندوں کے لیے. اب زندوں کے لیے اور کتنی چیزیں ہم نے اس میں ایجاد کی، کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سب پر واضح ہیں. بس وہ پڑھتے ہیں اور جب کسی گھر میں میت ہوتی ہے تو پھر وہ باکس جو ہے نکلتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ صاف کریں، آیت نوٹ کر لیں 70 یاسین لتنذر من کان حیا. تو یہ اس تعلق سے ہے کہ کلام پاک کے حق کی تلاوت محنت کرنی ہوگی، قواعد بھی جاننے ہوں گے، اور جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اب دیکھیے ایک تو ظاہر ہے، اس کا ظاہر تو ہم جانتے ہیں کہ مت کرنا اور گننے کرنا یہ اس کا ظاہر ہے. یہ بھی اہم کام میں سے ہے. جیسے کہ ہم بتلا چکے ہیں کہ لوگ ناظرہ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ تو اردو سے پڑھتے ہیں. اردو جنہیں آتے ہیں تو وہ غلط پڑھتے ہیں، چونکہ قرآن اس طرح نہیں اترا. جس کو لیے امام جریر نے فرمایا کہ الاخذ بالتجوید حتم اللازم، من لم یجود القرآن آثم، کہ جو نہ پڑھے گا تجوید سے تو گنہگار ہے. لأن به الالہ انزلہ، اس لیے کہ اللہ نے جبرائیل امین کے سپرد اسی طریقے سے کیا. جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اسی طریقے سے کیا. ہاکذا منہ الینا وصلا. یہ ایک ظاہری چیز ہے. تو جب ظاہری چیز اچھی ہوگی تو اندرونی چیز اچھی ہوگی نا. ابھی کہ ہم غلط پڑھیں قرآن شریف کو تو مفہوم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس بتدریج ایک ایک درجہ ہے. صحیح پڑھنا، ناظرہ پڑھنا، پھر حفظ کرنا، پھر سمجھنا. اب یہ کہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، کسی نے حفظ کر لیا تو 70 آدمی کیا
شفاعت وہ تو اگلی آیت میں ہم اسے واضح کریں گے. یہ سب لوگوں کا تصور ہے, ایسا نہیں ہے. اور ایک ترائی میں وہ جو ختم کرتے ہیں عجب حالت ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں وہ آیتیں چبا جاتے ہیں. یہ حق کی تلاوت کے خلاف ہے. گرفت ہوگی کس کی؟ جو ذمہ داران ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ. اب ہم دوسری آیت شروع کرتے ہیں, مطلب آج کے درس کی تیسری. تو آپ دیکھیے کہ جو ہم نے جو ترجمہ کیا ہے حق کی کتاب تورات, اور جن لوگوں نے جو اسے قرآن ہی بتایا ہے, تو جب یہ آسمانی کتاب ہے تورات, اس کا حق کی تلاوت ہونا چاہیے, تو قرآن شریف بھی آسمانی کتاب ہے, اس کا بھی حق کی تلاوت ہونا چاہیے. اب بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل, یاد کو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی, اور میں نے تم کو سارے جہاں والوں پر فضیلت بخشی. یہ آیت اس کے پہلے بھی کئی دفعے آ چکی ہے. نعمتیں کون سی آپ جانتے ہیں؟ فرعون جب وہ مصر میں تھے اس وقت سے لے کر انہیں جو ذلیل خوار کیا تھا, تو انہیں وہاں سے نجات دلا کر نکالا. اور پھر جو ان کے ساتھ جو نعمتوں سے نوازا, یہ بھی نعمت ہے کہ انہیں کتاب دی, یہ بھی نعمت ہے کہ انبیاء ان میں ہوئی. یہ ساری نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں, لہذا اس پر کچھ مزید شرح کی ضرورت نہیں. لیکن آگے دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ڈرو, پرہیزگاری اختیار کرو اس دن سے کہ کوئی نفس کسی کے کچھ بھی, دیکھو شیعہ ہے, کچھ بھی کام نہیں آئے گا, نہ ان سے اس کا بدل, عدل یعنی جو برابر سرابر ہوتا ہے. تو فدیہ کسی نے ترجمہ کیا ہے, کسی نے معاوضہ, قبول نہیں کیا جائے گا. اور نہ انہیں کسی کی شفاعت یعنی سفارش فائدہ دے گی, اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. تو اب یہاں کتنی چیزیں آئیں. اگر ان کے پاس مال و دولت ہے تو وہ بھی کچھ کام نہیں آئے گا, بلکہ گزر چکا ہے کہ ساری دنیا کی دولت ان کے پاس ہو, مزید اتنی بھی, تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن یہاں ہمیں جو سمجھنا ہے نا کہ کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا, اور شفاعت اور نہ مدد. اور مدد کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ وہ شرک کو لے کر پہنچے, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان شرک سے پاک ہو کر آئے, صرف اللہ کے سامنے اس کا سر جھکاؤ. اگر اس کے علاوہ اس کے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ ہو تو مجھے اس کی فکر نہیں, ان پر گرفت نہیں کرے گا. شرک سے پاک ہو کر آئے, اس وجہ سے وہاں کوئی معاوضہ, کوئی بدل نہیں ہوگا. اب یہاں سوال یہ آتا ہے, دیکھیے کچھ بھی, اور شفاعت کے معنی کیا؟ سفارش. تو یہ شفاعت اور سفارش کا تصور جو ہمارے لوگوں میں بھی ہے, اور سب سے اس بڑھ کر جو تھا تو قریش میں تھا. جی, تو سفارش کا مطلب کیا بھائی؟ قرآن جیسے کہ ہم نے جادو کی تعریف آپ کو بتائی, ویسے سفارش کی بھی کلام پاک میں ہے. قریش کہتے, ان سے کہا جاتا کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے؟ تو بولتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, ہم تو ان کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیں. تو دیکھیے پہلی بات یہ کہ فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیا انہوں نے, خود ہی نے, کسی نے کہا تھا. پھر یہ کہ ان کی شکلیں بنا کر ان کی پوجا کرنے لگی کہ یہ اللہ کے قریب کر دیں گے, کسی نے کہا تھا. یہ ان کا تصور تھا. تو اللہ کو مانتے تھے, رب کو مانتے تھے, مگر وہ سمجھتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں تو کوئی ہمیں ان کے قریب کر دے. ٹھیک ہے, یہی تصور مسلمانوں کا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ شفاعت ہے کیا اصل میں اور کیوں. یہ دو چیزیں مجھے بتانا ہے آج. ہمارے مسلمانوں کا تصور کیا ہے بھائی؟ نام ہے معین الدین چشتی. یقین مانیے انہوں نے سورہ اخلاص ہندوستان میں جا کے پڑھ کے سنایا. سورہ اخلاص جب پڑھ کے سناتے تھے تو وہ پنڈت بھی خاموش رہتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے درس شروع کیا. ان کا نام تبدیل کیا غریب نواز. جی, اور ان کو اپنا سفارشی بنا دیا. یہ دو مثالیں بس ہیں ہمارے لوگوں کی اور مشرک کفار مکہ کی. ابھی کے بہت سارے ہیں ہمارے یہاں, داتا اور گنج اور نہ جانے کیا کیا نام رکھے ہیں, حاجی ملنگ,
یہ سب خود ہی نے نام رکھے اور خود ہی نے فیصلہ کیا، جس طریقے سے کفار مکہ نے فیصلہ کیا تھا. لیکن یہ کہ شفاعت کا ذکر قرآن شریف میں ہے، بھائی روز پڑھتے ہیں آیت الکرسی. من ذا الذی ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. اللہ اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کون ہے، یعنی للکارا جا رہا ہے نا، من ذا الذی، اور شروع میں یہی کہ آسمان زمین سب اسی کا ہے. کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ پھر کیا ہے؟ الا بإذنہ، اس کی اجازت کے بغیر. تو دو چیزیں ہوئی، اس کی اجازت کے بغیر کون کسی کی سفارش کرے گا؟ کون ہے؟ تو پھر ہم نے خواجہ معین الدین اور غریب النواز کیسے بنائے، وہی خواجہ معین الدین اور غریب نواز جی کیسے رکھ لیے. اچھا پارے ہم میں جائیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یعنی جب سب بندی ہوگی، جبریل امین فرشتے کوئی بھی بات نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن، رحمان کہیں گے کہ آپ کہیے، وقال صوابا، ٹھیک ٹھیک کہے گا. تو وہاں کسی کو اجازت دے دی جائے گی، وہ کہے گا کہ اس مشرک کی شفاعت کرو؟ نہیں بھائی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مشرک کوئی نجات نہیں ہوگی. شرابی، دوسرے گناہ، لا ابالی، مجھے کوئی فکر نہیں. تو فرق ہے گناہ کا. تو اب شفاعت کا تصور کیا کہ اللہ جسے اجازت دے، جس کے حق میں اجازت دے. ایسا نہیں ہے کہ حافظ صاحب بیٹھ گئے جسے چاہے لے آؤ، نہیں. چونکہ ہمارے یہاں تصور بہت مشہور ہے حافظ کا، سمجھ رہے ہیں نا، حافظ صاحب کا تصور بہت ہے. ایسا نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کسے اور کس کے حق میں. تو یہ تو کلام پاک میں ہے، ہمارا تصور غلط. اب یہ سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں، تب بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کہیں اور کس کے حق میں کہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں بتاتا ہوں. ہمارے یہاں مدارس کے جلسے ہوتے ہیں، اسکولوں کے بھی فنکشن ہوتے ہیں، تو بچوں کو گفٹ دیا جاتا ہے نا، تو چیف گیسٹ آتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ وہ قیمتی اشیاء ہوتی ہیں، ان کو انعامات دیے جاتے ہیں. چیف گیسٹ جو مہمان ہوتا ہے خصوصی، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، مگر اس کو بٹھاتے ہیں، چلیے فلاں صاحب ان کے ہاتھ میں دے کے وہ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں. کیا بات ہے؟ شرف. بچے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی مجال نہیں کہ اتنا بڑا آدمی، ان سے ہم راستے میں ملیں دیکھیں تو ان کے ہاتھ سے پہلے ملتے ہیں. ہاں بھائی، موسیٰ علیہ السلام بھی ہم جواب دینے لگے بہت کچھ. بھائی خوشی ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تو جواب دے دو، تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں. تو بچوں کی بھی عزت اور اس آدمی کا بھی شرف تو ہم اختیار کرتے ہیں نا. یہ تو شرک نہیں ہوا. تو پھر آپ بتائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کو منتخب کیا، اور معراج، فجر کی نماز، سارے انبیاء کی امامت کس نے کی؟ نبی کریم سے. تو شرف ہوا نا. تو یہ شفاعت بھی شرف ہے. تو سب سے پہلا شرف کس سے حاصل ہوگا؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے. لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوگا کہ فلانے کے حق میں آپ شفاعت کریں. تو یہ ہے حق کے شفاعت، جیسے کہ حق تلاوت اور حق کے شفاعت. شفاعت برحق ہے، مگر لوگوں کا جو تصور ہے، قریش مکہ، کفار مکہ کا جو تصور تھا وہ غلط ہے، باطل ہے. لیکن وہ تو اب نہیں رہے. ہمارے یہاں ہمارے ہی بھائی، یہ ابھی تک سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے سے دور. اب میں جو ترجمہ کر رہا ہوں نا، مطلب فہم سے، قرآن کے فہم سے دور. تو جب قرآن کا فہم سے دور ہیں تو انہیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ حق کے شفاعت کیا ہے، شفاعت کیا ہے؟ تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچائیں کہ بھائی شفاعت کا تصور اسلام میں کیا ہے. تو یہ اتنی معلومات آپ کو کافی ہوگی. ہم نے حق کے تلاوت اور حق کے شفاعت، تو اس کو سمجھائیں. اب تدبر کا بتلانا ہے. تو اگلی آیت میں تو 3 چیزیں ضروری ہیں، حق کی تلاوت، اور ایک شفاعت کا تصور کیا ہے، اور ایک تدبر کیا ہے. تو ساتھ میں رہیے.
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں تدبر کی ضرورت ہے اور قواعد کی۔ جب آزمائش کی ابراہیم کی اس کے رب نے، اب دیکھیے پہلے مفعول آیا، آزمائش جس کی ہوئی وہ مفعول، ربہ ہا ضمیر ابراہیم کی طرف اس کے رب نے، تو پہلے فاعل آنا چاہیے تھا، وَإِذِ ابْتَلَى رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ، لیکن یہ ہوتا ہے مبتدا کبھی پہلے کبھی بعد میں کبھی فاعل مفعول، تو یہاں پر لوگوں نے تاکید کی ہے کہ یہاں احتیاط کریں، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ پڑھیں۔ اب مسئلہ بھی نوٹ کر لیں، اگر کسی امام نے یوں کہا، غلطی انسان ہے، بشرت کا تقاضا ہے، اس کے منہ سے نکل گیا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، تو معنی کیا ہوں گے؟ الٹے، کہ ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا، تو آپ کا فرض ہے کہ اسے لقمہ دے۔ اگر اس نے لقمہ لیا مطلب ہے کہ اس آیت کو ریپیٹ کیا، اعادہ کیا تو نماز ہو گئی، اگر ریپیٹ نہیں کیا تو سلام پھیرنے کے بعد اس کی نماز نہیں ہوئی تو سب کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم پر رکنا ہے؟ نہیں، رکنا نہیں ہے، پیش نہیں لگانا ہے، پیش نہیں لگانا ہے۔ پیش کس کی علامت ہے؟ فاعل کی۔ تو وَإِذِ ابْتَلَى آزمایا ابراہیم کو، تو کو یہ مفعول وہاں پر زبر آتا ہے، ربہ یہ پیش ہے فاعل۔ اگر آپ نے الٹا کہہ دیا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ تو کیا ہوا؟ ابراہیم فاعل ہوا، تو اس کا نام ہے زلۃ القاری۔ ایک باقاعدہ ایک جیسے کہ دنیا میں سبجیکٹس ہیں، کچھ قرآن ہے یہ کہ امام کہاں پھسلتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو ایسی جگہ پہ امام سے غلطی ہو گئی، اس نے اعادہ کیا تو اللہ کا کرم ہے کہ نماز ہو گئی، چونکہ انسان ہے اس نے کہہ دیا، اور اگر اس نے اعادہ نہیں کیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ چلیے ابھی ہم عود کرتے ہیں بکلمات، چند باتوں کی طرف، فاتمہن وہ پوری کر کے دکھایا، آزمائش میں پورے اترے۔ اب وہ کون سی؟ شروع سے ہی بھائی انگار میں پھینکا گیا، صبر کیا، ہجرت کی، بھائی ماں باپ کو چھوڑا، یہ کیا کم ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا کہ خواب میں جو دیکھا تو اپنے بیٹے پر چھری بھی چلانے کے لیے تیار ہو گئے، پورے اترے۔ اب وہ گن گن کر بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب جب پورے اترے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، تم پورے اترے، اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب امام یعنی کہا مقتدا، دیکھو ہم قربانی دیتے ہیں، کیا ہے؟ سنت ابراہیم، ملت ابراہیم، یہ ہے۔ حالانکہ نبی ہمارے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن پھر بھی یہ مقتدا ہیں، امام ہیں۔ تو ابھی سنیے، تدبر کو دیکھیے، قال ومن ذریتی، فوراً امام ہم آپ کو بناتے ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیا کریں، یہ خاص نقطہ ہے تدبر کا، ومن ذریتی، میری اولاد۔ تو اس امام کو آپ نے مطلق رکھا، ابھی مطلق کو سمجھنا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کیا مطلق رکھا، مطلق یعنی کیا؟ کوئی شرط نہیں، میری ضرورت کو سب کو امام بناؤ، اللہ نے مقید کر دیا۔ تو اب یہ دو اصطلاح یاد رکھیں، مطلق اور مقید۔ اب آپ کچھ بھی کہیں انگریزی میں، مطلق یعنی بالکل فری، میری پوری ضروریت کو اللہ نے اس کو مقید کر دیا، لمیٹڈ کر دیا، محدود کر دیا۔ کیا کر دیا؟ فرماتے ہیں لا قال لا ینال عہد الظالمین۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھیں میرا جو یہ عہد ہے امام بنانے کا کہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو نقطہ سمجھ رہے نا، تاکہ اگلی آیت سمجھ میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ مطلق، اللہ تعالیٰ نے مقید کر دیا۔ اب عکس ہو رہا ہے، سنیے گا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔
غور سے سنیے، ہم نے بیت کو پائے ثبات بنایا لوگوں کے لیے. سارے لوگ آتے تھے، ایک جگہ آتے تھے نا جی، کوئی کسی دن پر کیوں، سارے آتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور امن و امان والا بنایا. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی حرم میں کوئی بھی داخل ہو، باپ کا قاتل ہو، امن و امان. لہذا تم ابراہیم کے نماز پڑھنے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. اب یہ میری گزشتہ کی بات یاد ہوگی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مصلی بنائے ہوئے تھے؟ اذان خانے کے سامنے. بعد میں کیا حکم ہوا؟ کہاں؟ اب یہ مقام ابراہیم کا ہے، حجر اسود کے اس طرف. یہ تو آپ جانتے ہیں جو لوگ آ چکے ہیں عمرے کے لیے، تو یہ تبدیلی آ گئی، یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں. چونکہ امام مقتدا تو ان کی اقتدا کریں. بات واضح ہوئی؟ اچھا. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے عہد کیا ابراہیم سے اور ان کے بیٹے اسماعیل سے. ان طہرا، دیکھو طہر اکیلا، طہرا دو، طہرو تین. پاک کرو میرے گھر کو. کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. پھر کس کے لیے؟ عاکفین، اعتکاف، آ کر بیٹھتے ہیں نا. آپ جائیے، بیٹھ جائیے، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیے. والرکع السجود، رکوع سجود. اب نماز. تو ابھی یہ مسئلہ یاد کر لیں، ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، اب تو جو میرے درس میں ہیں وہ تو سن چکے ہیں، کہ جو دیگر مسجدوں میں تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے، وہ بھی مکہ شریف جائیں گے احرام باندھے ہوئے تحیۃ المسجد. سمجھے؟ ہے نا؟ ابھی دیکھیں آیت پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ طواف. تو بیت الحرم یعنی بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، اس کی تحیۃ المسجد کیا؟ طواف. تو یہ کب آئے گا؟ جبکہ قرآن سے جڑیں گے. اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ تحیۃ المسجد کو اتنا اہم سمجھتے ہیں، وہ اہم ہے، لیکن وہ مسجدوں کی، حرم شریف کے لیے طواف. مکان میں کیا؟ مکان میں جاتی نماز پڑھیں گے. تحیۃ المسجد کیا؟ تحیۃ البیت السلام علیکم. تو یہ بھی تینوں نوٹ کر لیں. تحیۃ البیت بھی ہے، تحیۃ مکہ شریف بھی یعنی خانہ کعبہ بھی ہے، اور تحیۃ المساجد بھی ہے. اچھا. اور نماز وہ تو ٹھیک ہے، اعتکاف کریں تو چاہے آپ احرام میں ہو چاہے غیر احرام. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ گئے، اب اندر جانے کے لیے راستہ نہیں ہے، کافی رش ہے. اب تو خیر ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہوتا تھا کہ جا نہیں سکتے تھے تو انتظار کرتے تھے مطلب جانے کے لیے، تو نماز کھڑی ہو گئی تو نماز پڑھیں، یہ اور بات ہے. مطلب عذر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا قبولیت کا درجہ رکھتا ہے. لیکن وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مطلق رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے مقید کر دیا. تو آپ سنیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اب دیکھیے غور سے سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ خانہ پورا بن چکا، کھڑے ہوئے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا بنا. ہے امن والا؟ دعا قبول ہوئی. ورزق اہلہ، اور اس کے باشندے کو رزق دے، میووں کا، پھل فروٹ کا ہے، بے موسم کے بھی پھل فروٹ ہیں. مگر انہوں نے مقید کر دیا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اللہ اللہ، دیکھیں پہلے کیا کیا تھا؟ مطلق، پھر ہی چھوڑا. ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مقید کہہ رہے ہیں. یہ ہے تدبر. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم نبی ہیں مگر کیا ہے؟ بندے ہیں، بشر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، نہیں، قال ومن کفر فامتعه قلیلا، جو کفر کی روش اختیار کرے گا اسے بھی دوں گا. تو اب سمجھ میں آ گئی میری بات. امامت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے مطلق، تو اللہ نے قید کر دیا، یہ میرا عہدہ ظالم کو نہیں ملتا. رزق کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا مطلق کرنا چاہا تو مقید کر دیا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر کو بھی رزق ملتا ہے، میں اپنے رزق سے کسی کو نہیں
یعنی محروم نہیں کروں گا. جی ہاں، دیکھ رہے ہیں آج کتنے ساہوکار ہیں، کروڑ پتی ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ میں چنانچہ مکے میں قریش تھے، رزق کی وسعت تھی، کثرت تھی، فروٹ کی، میوے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ انعامات میرے ہر شخص پا رہا ہے، کوئی بھی ہو. لیکن کیا کہہ رہے ہیں سنیے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں انہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر مجبور کروں گا، أَسْتَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قلیل کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ کروڑ پتی ہیں؟ تو اسی کو تو سمجھنا ہے نا، یہ کوانٹٹی نعمتوں کی نہیں ہے، مدت کی. آخرت کے مقابلے میں دنیا کتنی ہے؟ بہت قلیل ہے. تو یہ سمجھنا ہے اصل میں. نہیں تو سوچیں گے کہ تھوڑی دوں گا، تھوڑی دو گے تو پھر سمجھ میں کیسے آئے گی بات؟ بھائی تھوڑی کوانٹٹی کس کی؟ مدت کی. تو دنیا کی مدت کم کیسے ہوئی؟ لوگ تو 100 سال بھی زندہ رہتے ہیں، کفار اور کروڑ پتی ہیں. یہ تھوڑی ہے، پھر ختم ہو جائے گی. یہ ہے مراد. الی عذاب النار وبئس المصیر. پھر یہ عذاب نار جو ہے وہ ٹھکانہ کیسا ہے؟ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی آپ کو تدبر کے تعلق سے اور حق تلاوت کے تعلق سے. ہم نہیں چاہتے کہ ساری باتیں یکساتھ آپ کو رکھیں. تو اب کئی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہے، اور گرامر کا بہت خیال رکھیں. تو ابھی آج ایک یاد کر لیں کہ ایک ہوتا ہے فعل، ہے نا، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول بھی. ابھی مفعول میں بہت ہیں، مفعول بھی، مفعول لہو، مفعول مطلق. تو ہمیشہ جو فاعل کا اعراب کیا ہوگا؟ پیش. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور مفعول کا زبر. زیر کب آئے گا؟ حروف جارہ ہیں 17، با ہوتا ہو، کاف لام واو منذ مدخلا ہو تو کتابوں میں ہے، اسے رٹ لیں یا یاد ہو جائیں گے. وہ زیر دیتے ہیں، لیکن وہ کسے زیر دیتے ہیں؟ وہ فعل کو نہیں، فعل کو زیر نہیں دیتے. وہ اسم پر جب آتے ہیں تو وہ زیر دیتے ہیں. تو گرامر میں کوئی زبر دیتا ہے، کوئی زیر دیتا ہے، اور پیش تو ہوتا ہی ہے. اصل پیش، میں کہتا ہوں نا کہ اصل پیش. جی، اب پیش کو تبدیل کرنا ہے زبر میں یا زیر میں. اور کوئی جزم دیتا ہے. جزم ہم بتا چکے ہیں، لم اور لن آتے ہیں تو جزم دیتے ہیں. اور اگر وہاں جزم دینے کی گنجائش نہیں تو آخری حرف کو اڑاتے ہیں. اب جیسے کہ تعلمون تو نون کو ہی ساکت کرتے ہیں. جیسے مسلمون تو نون کو اڑا دیتے ہیں. تو یوں کہیں گے کہ مسلمول ہند تو مسلم الہند، تو نون بھی گئے اور واو بھی گئے. تو یہ طریقہ ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کی بھی کوشش کریں گے. تو آپ ساتھ میں رہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جی باللہ والیوم الآخر. اب دیکھیں سب پر زیر آیا کیوں؟ با کی وجہ سے. یہ ہم کہتے ہیں با، وہ اصل میں بی ہے. باللہ والیوم الآخر، اور یہ عطف ہے. تو یہ واو عطف نے اس کا حکم لے لیا با کا. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. جی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. 10 منٹ ہم دے رہے ہیں. ہے کوئی؟ یا نہیں آج پوچھنے والے؟ یہ جو آپ نے آج بتایا نا، وہ میں نے اس طرح سمجھایا تھا کہ جیسا آپ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے وہی ایگزامپل دیا. کالج میں پاس ہوتے ہیں تو جو پرنسپل ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے ڈگری دیتے ہیں. ہاں، پرنسپل کو لسٹ دی جاتی ہے. جی جی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپرووڈ لسٹ ہوگی کہ یہ سب بندے پاس ہیں، ان کو آپ جی ہاں وہ اپنے اپنے انداز میں سمجھائیں. جی ہاں
ہم لوگ تو کالج والوں سے بات کرتے ہیں، جی جی میں نے اسی طرح بتایا نہیں بالکل صحیح ہے کہ ان کے پاس آلریڈی اپروڈ لسٹ، ہاں وہی مثال ہم نے دی. بونس ملے گا، یہ پاس ہے. اب ہمارے مدارس میں چونکہ اچھے کسی ٹاپ کو بلاتے ہیں، بات ایک ہی ہے. بہرحال تو قرآن پر جڑنے سے چونکہ ان کا تصور اس کو سمجھانا اس طریقے سے یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. اب آپ سمجھے سمجھایا، اب ہم نے کھل کر آپ کو لوگوں کو بتایا نہیں. سب کو نہیں ملے گا، خاص نہیں ہاں اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون بچہ پاس ہوا، اسے کچھ پتا نہیں. ہاں تو اللہ کو ہاں یہ بھی مثال ہے کہ وہ جو چیف گیسٹ آتا ہے اسے کیا پتا، اس کو تو دینا ہے. صحیح ہے، یہ بھی ایک رسول کو غیب کا علم نہیں ہے کہ کون پاس ہوا اتنی امت میں سے. جی جی تو اللہ تعالیٰ وہ اپروڈ لسٹ دے دیں گے بھائی یہ. اب چونکہ آپ ان کے لیڈر ہو تو آپ کے ہاتھ سے ان کو شفاعت کا پانی پلا دو. تو وہ لیکن ہے کہ لوگوں کا تصور، ہاں بالکل صحیح ہے. نبی کے کو تو پتہ نہیں نا، بلکہ وہ تو حدیث ہے حوض کوثر سے فرشتے منع کریں گے تو بولے کیوں منع کرتے ہو، یہ میرے امتی ہیں. تو بولے نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا انہوں نے تمہارے پیچھے کیا کیا. چلیے تو نہیں ہے کوئی آج سوال کرنے والے، انجینئر صاحب نہیں ہے، بند کر دیں.